کہ میر جعفر، میر صادق اور غدار کی کیا پس منظر ہے۔ دیکھیے، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل 100% جھوٹ پہ بنایا گیا نظریہ ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نظریہ بنایا کیوں گیا ہے۔ یہ میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، غدار کہنا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے، میری ایجنسی نے، آرمی چیف نے غداری کی ہے۔ یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی، غیر قانونی کام کیا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کے ادارے نے غیر آئینی، غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے سال اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے۔ یہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں تھا، صرف آرمی چیف کا فیصلہ نہیں تھا، اس پہ ادارے کے اندر اس کی قیادت میں بہت بحث ہوئی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ملک کا مفاد اسی میں ہے، ادارے کا مفاد اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود کر لیں، سیاست سے باہر نکل جائیں۔ اور میرا یہ ایمان ہے، میری ایجنسی ہو، میرا ادارہ ہو، پاکستان کے ہر فرد کا، اس کی کوئی بھی سیاسی سوچ ہو، افکار ہو، اس کا برابر مساوی حق ہونا چاہیے۔ اس کو کسی ایک گروہ، کسی ایک نام کے ساتھ منسلک نہیں ہونا چاہیے۔ یہی اس ادارے کی شان ہے، یہی اس ادارے کی آن ہے۔ ان تمام امور کو ذہن میں رکھ کے یہ ہم نے فیصلہ کیا۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے سال سے اور بالخصوص اس سال مارچ میں ہم پہ بہت پریشر آیا اور مختلف طریقے سے پریشر ڈالا گیا، لیکن ادارے نے اور آرمی چیف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جو بنیادی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، جنرل باجوہ صاحب چاہتے تو اپنے آخری 6-7 مہینے بہت سہولت سے گزار سکتے تھے۔ وہ یہ فیصلہ نہ کرتے، اپنی ذات کو مقدم رکھتے، آرام سے نومبر میں اگلے مہینے ریٹائر ہو کے چلے جاتے، نہ کسی نے تنقید کرنی تھی، نہ اتنی غلاظت بولنی تھی۔ لیکن انہوں نے فیصلہ ملک کے حق میں کیا، وہ فیصلہ کیا جو ادارے کے حق میں ہے۔ انہوں نے اس کے لیے اپنی ذات بھی قربان کی۔ آپ کو معلوم ہے ان پہ، ان کے بچوں پہ کتنی غلیظ تنقید بھی کی جاتی رہی، لیکن میں انہیں جانتا ہوں، جو میں سمجھاؤں، انہوں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا، وہ چاہتے تھے کہ جب وہ چلے جائیں تو ان کی لیجیسی میں ایک ایسا ادارہ ہو جس کا کنسٹیٹیوشنل رول ہو، اس کا ایسا رول نہ ہو جس کو متنازع بنایا جا سکے۔ لہذا اس چیز کی خاطر انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش بھی کی گئی، میرے سامنے کی گئی۔ یہ بہت پرکشش پیشکش تھی، لیکن انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا، اس لیے کہ انہوں نے جو بنیادی فیصلہ کیا تھا کہ ادارے کو متنازع رول سے ہٹا کے آئینی رول پہ لانا ہے۔ اور میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو حق ہے اپنی رائے دینے کا۔ آئی ریسپیکٹ دیٹ رائٹ۔ ایز اے سولجر آئی ایم ریڈی ٹو پروٹیکٹ دیٹ رائٹ ٹو دی ایکسٹینٹ پاسبل۔ بٹ میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ عجیب بات ہے، آپ سمجھتے ہیں سپہ سالار غدار ہے، لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے اگر آپ نے اس ملازمت میں رہنا ہے تو رہیں۔ اور اگر وہ واقعی آپ کی نظر میں غدار ہے، آپ کی سوچ میں غدار ہے، تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ مجھے آپ کے ملنے پہ اعتراض نہیں ہے، آپ ملیے، یہ ہمارا فرض ہے اس ملک کے ہر شہری کی آواز پہ لبیک کہنا، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، اپنی آئینی غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں، وہ بھی آپ کا حق ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں۔ آپ کی قول و فعل میں، فکر و تدبر میں اتنا کھلا، اتنا بڑا تضاد ٹھیک نہیں۔ تھینک یو۔